إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الاتهامي السيد الوحي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات. محترم سامعین، آپ کافی تعداد میں ہے، اگر بآواز بلند درود پڑھا جائے تو آواز اس سے بلند ہونی چاہیے. یاد رکھیں کہ اللہ نے بہت سی عبادات کا حکم دیا ہے، لیکن ہر عبادت میں اللہ شریک عبادت نہیں ہوا کرتا. نماز کا حکم ہے، اللہ نمازی نہیں ہے. روزے کا حکم ہے، اللہ روزے دار نہیں ہے. حج کا حکم ہے، اللہ حاجی نہیں ہے. لیکن درود بر محمد و آل محمد کائنات کی اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ درود میں وہ لا شریک بھی خود شریک ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں کا. بآواز بلند درود پڑھ دیجئے. آپ سلامت ہو. اور دیکھیے، ایک حصہ میں نے کل بیان کیا، میں اسی کو ساتھ متصل کرتا چلا جاؤں کہ درود صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان پر درود پڑھ دیا. کسی نے مولا سے پوچھا تھا کہ مولا ہمیں یہ بتائیے کہ درود کی اہمیت اتنی ہے کیوں؟ اور جب محمد و آل محمد خود اتنے اعلیٰ مرتبہ ہیں اور عالی مرتبت ہونے کے بعد اتنے بلند مرتبے پہ فائز ہیں، تو ہمارا درود انہیں کیا فائدہ دیتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک گلاس پانی کا بھر لاؤ. وہ پانی بھر لایا. انہوں نے کہا اس میں اور ڈال دو. وہ اور بھر گیا. انہوں نے کہا اور ڈال دو. کہا مولا گنجائش نہیں ہے. کہا ڈال دو. وہ ڈالا، وہ پانی اس کے دامن پہ گرا. وہ اور پانی ڈالا، وہ اور اس کے دامن پہ گرا. کہ پانی جب بھر چکا تھا تو مزید پانی کہاں گیا؟ کہ مولا میرے دامن پہ گرا ہے، اس نے میرا دامن بھگو دیا ہے. کہ محمد و آل محمد کو تیری درود کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنا اضافہ تو کرے گا درود میں، اللہ اتنی برکتیں تجھ پر نازل کر دے گا. میں شکر گزار. توجہ ہے کہ نہیں؟ ان ہاتھوں کا شکر گزار. تو یاد رکھیے گا. اور دیکھیے، درود میں نے کل بتایا جیسے کہ صرف محمد مصطفیٰ پر نہیں ہے، آل پر بھی درود. بھائی انہی جملوں سے میرے ساتھ متصل ہو جائیے گا تاکہ گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکے. آل پر بھی درود ہے. اور یہ صرف درود نہیں پڑھتے جو رسول کو ابتر ہونے کا تانا دے رہے تھے. جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا اور انشاءاللہ آپ خاموش نہیں رہیں گے. میرا رزق داد بنے تو نعرہ حیدری وہ مجھ تک ضرور پہنچا دیجئے گا. جو رسول کو ابتر ہونے کا کہہ رہے تھے، تانا دے رہے تھے. آس بن وائل جیسے کہتا تھا رسول تو ابتر ہے، یہ دین چل نہیں سکتا، یہ دین تو رک جائے گا. حالانکہ وہ دیکھتا تھا یہ صحابی بھی رسول کا ہے، یہ صحابی بھی رسول کا ہے، یہ صحابی بھی رسول کا ہے. جملہ لیتے جائیے گا. لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے کہ رسول ابتر ہے، دین بڑھ نہیں سکتا. کافر تھا لیکن اتنا جانتا تھا کہ دین صحابہ سے نہیں آل سے آگے بڑھا کرتا ہے.
میں شکر گزار دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری. توجہ ہے کہ نہیں؟ عاص بن وائل بھی یہ جانتا تھا کہ اگر دین کو آگے بڑھنا ہے تو صحابہ سے نہیں آل سے آگے بڑھا جائے گا. اور وہ خوش ہوتے تھے کہ دیکھیں رسول تو ہیں ہی ابتر. پاک رب العزت آپ سب کو اپنی عزت و ایمان میں رکھے, اس خاندان کو اپنی عزت و ایمان میں رکھے, نسر بد نسر حسد سے محفوظ رکھے. دیکھیے مجلس حسین میں جو چل کر آ گیا, یہاں بیٹھنے کا مقصد نہیں کہ آپ بالکل خاموش ہو جائیں. جو آیا ہے درود پڑھے گا تو اس کے اوپر رحمت ہوگی, نعرہ لگائے گا تو ختم قرآن کا ثواب لے کر جائے گا. توجہ ہے نا؟ عاص بن وائل کہہ رہا ہے کہ یہ ابتر ہیں, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تو یاد رکھیے گا آپ کا درود پڑھنا جہاں آپ پر فضل کی بارش کر دیتا ہے, وہیں پر رسول کو ابتر کہنے والوں پر منہ پر تماچا بھی مارتا. تو یہ درود بآواز بلند پڑھا کرے. ایک دفعہ بآواز بلند درود پڑھ دیجئے. کل اس حدیث کے ذیل میں یہاں تک پہنچے تھے کہ بعض لوگوں کے پاس عہدوں کی صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن عہدے نہیں ہوتے. توجہ ہے؟ اور بیان یہاں پر رکا تھا کہ جہاں عہدے تقسیم کرنے والے کی بات آ جائے اس کے سامنے عہدے نہیں بتائے جاتے. جیسا کہ اگر بازار میں کوئی ایس ایچ او آ جائے تو ہلچل نہیں بچ جاتی. ایس ایچ او صاحب آئے ہیں, ایس ایچ او صاحب آئیں, اور آپ کے علاقے سے زیادہ بہتر اور کون سمجھ سکے گا اس مثال کو کہ وہ وہاں ایس ایچ او صاحب ہوتے ہیں, لیکن جب منسٹری گھر میں آ جاتی ہے اور کوئی وہی ایس ایچ او آ جائے ملنے کے لیے تو یہ نہیں کہتا کہ صاحب کو بتاؤ ایس ایچ او آیا ہے, وہ کہتا ہے صاحب کو بتاؤ خادم آیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ صاحب کو بتاؤ خادم آیا ہے. یہی تو فرشتے کر رہے تھے. وہ چاہے رضوان جنت تھے چاہے جبرائیل تھے, لیکن در سیدہ پہ آ کر یہ نہیں کہا کہ جبرائیل آیا ہے, میکائیل آیا ہے, اسرائیل آیا ہے. دستک دے کر کہتے تھے سید کو تو بتا دو کہ خادم آیا ہے, اسیر آیا ہے, فقیر آیا ہے, مسکین آیا ہے. میں نے کہا جبرائیل عہدہ کیوں نہیں بتاتا؟ کہ عہدہ دوسروں کو بتایا جاتا ہے, جو خود عہدے تقسیم کرے ان کے سامنے عہدہ نہیں بتایا جاتا. آباد و شاد سلامت رہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اہل بیت کا ذکر بہت کرتے ہیں, یہ اہل بیت کا ذکر بہت کرتے ہیں, یہ مجالس بہت برپا کرتے ہیں. بات صرف اتنی ہے, مجھے یہ بتائیں نماز پڑھنے کے لیے جو مجمع نمازی اندر ہو جب نکلے ان سے پوچھو نماز کیوں پڑھی؟ توجہ کا طالب ہوں. کیوں پڑھی؟ کہیں گے جنت کے لیے. روزہ کیوں رکھا؟ جنت کے لیے. توجہ ہے کہ نہیں؟ حج کیوں کیا؟ جنت کے لیے. لیکن شرط ہے کسی ایک مومن کو جو یہاں سے اٹھ کے باہر جائے اس سے پوچھ لینا کہ نعرہ کیوں لگایا. وہ یہ نہیں کہے گا جنت کے لیے, وہ کہے گا اس لیے کہ ختم قرآن کا ثواب مل جائے. جو بول سکتا ہے مجمع میرا. توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے روئے کیوں؟ بچہ بھی کہے گا جی جنت کے لیے نہیں, ظلم اتنا ہوا کہ جس نے رونے پہ مجبور کر دیا. کوئی ایک نہیں کہے گا کہ ہم نے مجلس حسین میں شرکت کی جنت کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کوئی گھر کا نہیں سوچتا, اور مجلس حسین میں بیٹھ کر جنت کا اس لیے نہیں سوچتا کہ جنت میں بیٹھ کے جنت کا خیال کب آتا ہے. توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں ناتوں, ان زبانوں کا شکر گزار, میں شکر گزار ہوں. سلامت رہے, آپ آباد رہے. لیکن پھر بھی آپ پوچھئے نمازی سے نماز پڑھنے کے بعد جنت کا یقین ہے؟ وہ کہے گا نہیں جی پڑھ لی, قبول کرنا اس کا کام ہے. توجہ. کہے گا روزہ رکھنے کے بعد جنت کا یقین ہے؟ اس نے کہا جی رکھ لیا, قبول کرنا اس کا کام ہے. پھر پوچھو حج کرنے کے بعد جنت کا یقین ہے؟ وہ کہے گا میں نے ادا کر دیا.
قبول کرنا اس کا کام ہے۔ اب ہمیں بتاؤ تو صحیح، یہ دین پاگلوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین بدحواسوں کے لیے نہیں آیا۔ جو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو میری طرف دیکھ رہے ہیں جملہ ان کے حوالے کرنے لگا ہوں، اور جملہ اگر عقیدت میں جگہ پا جائے دنیا کے لیے بھی کافی ہے، آخرت کے لیے بھی کافی ہے، سمجھ آ جائے میرا رزق داد مجھ تک پہنچا ضرور دینا۔ بھئی مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے نماز پڑھی تجھے جنت کا یقین نہیں، تو نے روزہ رکھا تجھے جنت کا یقین نہیں، تو نے حج کیا تجھے جنت کا یقین نہیں، ہم سے پوچھتے ہو یہ مجالس میں کیوں جاتے ہو، یہ نعرے کیوں لگاتے ہو، یہ روتے رلاتے کیوں ہو؟ ہمارے امام نے فرمایا ہے جو جنت کا سردار ہے، تو نماز پڑھ تجھے جنت کا یقین نہیں، تو روزہ رکھ تجھے جنت کا یقین نہیں، تو حج کر تجھے جنت کا یقین نہیں، تو آ میری جگ کی مجلس میں تو رو یا رونے جیسی شکل بنا دے، ہم ضمانت دیتے ہیں تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ میں شکر گزار توجہ ہے نا، آباد و شاد رہے، آپ سلامت ہیں۔ اب پھر اعتراض یہ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب یہ تو مومنین کو بگاڑ دیتے ہیں، پاک رب العزت ان کو شفاء کلی و کاملہ عطا فرمائے۔ جو مومنین فرش عزا تک اس حالت میں بھی چل کر آ گئے، اے میرے مالک ان کے نیک دینی و دنیاوی حاجات کو مستجاب فرما۔ بھئی توجہ ہے نہیں؟ اب 2 منٹ میری طرف، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی کہ 8:30 ممبر اگر یہاں حوالے نہ کروں تو وہاں نہیں پہنچتا۔ جو 50 منٹ کا ہے میں انشاءاللہ اس میں مکمل کروں گا، 45-50 منٹ، لیکن سننا شرط ہے، غور کرنا شرط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، اسی سے 2 چیزیں سامنے آتی ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے۔ لیکن یاد رکھے گا نجات وہی پائے گا جو حسین سے پہلے ہدایت حاصل کر لے گا۔ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں ناتے، اس کا مطلب پورا مجمع غور سے سن رہا ہے۔ کہتے کہ جناب یہ ممبر پر آنے والے یہ انہیں نجات کا یقین دلا کے چلے جاتے ہیں، بھئی گناہگار ہو تمہیں نجات مل جائے گی، خطا کار ہو نجات مل جائے گی۔ میں نے کب کہا کہ یہ فرش عزا پر آنے والے در جنت پر فرشتوں سے لڑ کر جنت چلے جائیں گے، کشتی لڑ کر چلے جائیں گے، جنگ لڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں عزیزو، کوئی گناہگار زبردستی جنت نہیں جا سکتا۔ توجہ، اگر جملہ سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے آپ۔ بھائی کیا لوہا موم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دریا راستہ نہیں دیا کرتا، دیواریں ہٹا نہیں کرتی، بن باپ کے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ یاد رکھے گا بالکل اسی طرح گناہگار جنت نہیں جا سکتے، لیکن یاد رکھیں لوہا موم ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت داؤد چاہیں تو دریا راستہ دے سکتا ہے، اگر جناب موسیٰ چاہے تو نار گلزار ہو سکتی ہے، اگر ابراہیم چاہے تو دیواریں راستہ دیا کرتی ہے، اگر سیدہ چاہے تو اور گناہگار بھی جنت جا سکتا ہے، اگر فاطمہ بنت محمد چاہے تو۔ آپ آباد ہو صاحب، میں شکر گزار۔ دیکھیں ہمیں اپنے اعمال پہ یقین نہیں ہے کہ ہم جنت چلے جائیں گے، ہم سے کسی نے تو وعدہ کیا ہے۔ یہ وعدہ کیا کس نے ہے؟ مجھے بتائیے، جو فرشتوں میں عہدے تقسیم کرے، جس کے سامنے آ کر نبوت کا عہدہ ایک طرف ہو جائے، ولایت کا عہدہ ایک طرف ہو جائے، امامت کا عہدہ ایک طرف ہو جائے۔ جملہ میرا ضائع نہ جائے، یہی تو اللہ نے یہاں پہ تعارف کروایا نا، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا۔ رسالت سے تعارف نہیں ہے، یہ سیدہ کا باپ ہے۔ ولایت سے تعارف نہیں ہے، یہ سیدہ کا شوہر ہے۔ یہ امامت سے تعارف نہیں ہے، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ جملہ لیتے چلے جائیے گا، وہی سیدہ جو ان کو عہدے تقسیم کر رہی ہے، وہی سیدہ حسین کے محبوں کے اندر جنت تقسیم کر رہی۔ میں شکر گزار ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ ہدایت شرط ہے، ہدایت کے بغیر نجات نہیں ہے۔ یہی تو کہا کہ پہلے آؤ
ذکر حسین سے ہدایت تو حاصل کر لو. اس کی ایکو تھوڑی سی کم کریں. ذکر حسین سے ہدایت حاصل کر لو. یہ سفینہ ہے نجات کا, یہ چل رہا ہے, یہ چراغ ہے روشنی کا, یہ چل رہا ہے. لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح, کتنے پروانے ہیں جو اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ صرف تنہا مقصد یہ رہ گیا کہ دنیا حاصل کرو اور چلے جاؤ. نہیں عزیزو, اعتراضات ہم نے بہت سن لیے کہ جناب یہ ممبر پر آنے والے, ان کو پیسہ بہت دیا جاتا ہے, عزاداری پہ بہت خرچ کیا جاتا ہے. میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, یہ عزاداری پیسے کی وجہ سے نہیں ہے, ذمہ داروں کا ذمہ دارہ اس عزاداری کی وجہ سے ہے. ورنہ دور تو وہ بھی تھا جب کسی کے پاس کچھ نہ تھا, عزاداری تھی, اولاد ذبح کروانی پڑتی تھی, عزاداری تھی. یہ اس وقت بھی خاموش تھے جب دشمن ان کے در پر تھا. ہم سے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بڑی مٹانے کی کوشش کی, یہ عزاداری مٹتی نہیں. فلاں عزادار کے اوپر پابندی, فلاں ذاکر کے اوپر پابندی, فلاں مولوی کے اوپر پابندی. جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں, میں کہتا ہوں یہ تو دنیاوی پابندی ہے. اس وقت بڑے بڑے بادشاہ جب سر قلم کر کے زیارت حسین کی اجازت دیا کرتے تھے, اس وقت بھی عزاداری نہیں رکی. یہ پابندیاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم خاموش اس لیے ہیں کہ ہمارا رہبر و آقا پردے میں موجود ہے. ورنہ بہت سی قومیں گمراہ بھی ہو گئی, بے راہ بھی ہو گئی. توجہ کا طالب, میں چاہتا ہوں کہ میں داد کے ساتھ ساتھ دو جملے آپ کے حوالے ایسے کر جاؤں کہ وہ آپ کے لیے مشعل راہ کا کام کرے. ہمیں بتائیں, بہت سی قومیں ایسی تھی جو گمراہ بھی ہو گئی, جو بے راہ بھی ہو گئی. لیکن 1400 سال سے نہ ہم گمراہ ہوئے ہیں نہ بے راہ ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گمراہی ان کا مقدر ہے جن کا کوئی رہبر اور لیڈر نہیں ہوتا. ہمارا رہبر بھی موجود ہے, ہمارا لیڈر بھی موجود ہے. آپ پوچھیں گے کہ جناب اس کی تصدیق کیسے ہو؟ تصدیق اس طرح ہوتی ہے کہ آؤ 14 شعبان کی 15ویں شب کو مومنین کو آ کے دیکھو تو صحیح, ہر ایک کے ہاتھ میں خط ہے اور دریا کا رخ کر رہا ہے, کوئی نہر کا رخ کر رہا ہے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پردے میں جو ہمارا امام موجود ہے اس کو خط لکھنے جا رہے ہیں. خط یوں نہیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری آباد و شاد. خط مردوں کو نہیں لکھا جاتا, خط لکھا جاتا ہے زندوں کو. اب پھر پوچھنے والا پوچھ لیا, جناب جو آپ خط لکھتے ہیں اس کا جواب بھی آتا ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں بھئی, جواب بھی آتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے خط یہاں سے لکھا ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب میری یہ دوائی ختم ہو گئی, مجھے بھجوا دیجئے. اور اگر جواب میں دوائی پہنچ جائے تو پتہ نہیں چل جائے گا کہ خط پہنچ گیا ہمارا؟ ایسا ہے کہ نہیں بھئی؟ جواب میں کیا خط کا آنا ضروری ہے؟ کہ نہیں جناب, جو ہم نے چیز مانگی تھی وہ چیز پہنچ گئی تو ہمیں پتہ چل گیا, ہمارا خط بھی موصول ہو گیا ہے, ہمیں جواب بھی آ گیا ہے. تو ہم خط میں لکھتے کیا ہیں؟ مولا ہمارے رزق میں اضافہ کر دیجئے, مولا ہمیں کشادہ گھر دے دیجئے, مولا ہمیں اولاد دے دیجئے, مولا ہمیں زیارت حسین نصیب کر دیجئے. اسی سال میں اولاد مل جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے خط مل بھی گیا ہے, امام نے کمک بھیج بھی دی. آباد و شاد, آپ سلامت. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں شکر گزار. پھر پوچھتے ہیں کہ جناب اگر 12واں موجود ہے تو یہ جو بدلہ بعد میں لینا ہے یہ ابھی کیوں نہیں لے لیتا؟ تو بھائی آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ کو پریشانی کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. سرکار جب آئیں گے جو دل میں مودت اہل بیت رکھ کر چلے گئے, سب سے پہلے ان کا اصلہ آئے گا جس کے اوپر ان کے نام کے آگے باپ کا نام لکھا ہوگا. توجہ کا طالب,
بھئی وہ اسلحہ اترے گا نا، وہ مردے بھی اٹھیں گے جو مودت اہل بیت میں جا چکے ہیں۔ جناب یہ بدلہ لینا تھا تو یہ چوتھے نے کیوں نہ لے لیا، یہ بدلہ لینا تھا تو پانچویں نے کیوں نہ لے لیا، یہ بدلہ لینا تھا تو چھٹے امام نے کیوں نہ لے لیا، یہ 12ویں سرکار کا انتظار کیوں کرنا پڑا؟ تو یاد رکھے گا، پہلے ہم سے نہ پوچھو، جاؤ پہلے خدا سے پوچھو کہ جب فرعون بچوں کو ذبح کروا رہا تھا اور 60,000 بچہ لڑکا اس شبے میں ذبح ہو گیا کہیں موسیٰ نہ ہو، تو اللہ نے نہ فرعون کا تخت چھینا، نہ تاج چھینا، نہ حکومت چھینی، نہ فوجی چھینے، نہ دولت چھینی، وہ اور بڑھتا جا رہا ہے، اللہ اور چھوٹ دیتا جا رہا ہے۔ تو اللہ سے پوچھو تو صحیح، جب قتل ہونا فرعون کا مقدر ہے تو پہلے دن قتل کیوں نہ کر دیا گیا؟ میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ نہیں، اس کا مطلب ہے آپ غور سے سن رہے، ورنہ بعض اوقات خاموشی سے ایسا مقصد نکلتا ہے کہ شاید مجمع کہیں اور ہے، پڑھنے والا کہیں اور۔ بھئی بتائیں تو صحیح، نمرود سے اللہ نے اس وقت بدلہ کیوں نہ لے لیا جب وہ لوگوں کو قتل کرتا پھر رہا تھا، گردنیں اڑاتا پھر رہا تھا، اور اللہ شے اور دے رہا ہے کہ وہ تیر پھینکتا ہے، اللہ اس پہ لہو لگا کر واپس بھیج دیتا ہے، تیر پر خون لگ کر واپس آتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے خدا کو زخمی کر دیا۔ اللہ نے نہ اس کو نمرود کو مارا، شداد جو جنت بنائے جا رہا ہے، لوگوں کو پر ظلم بھی کر رہا ہے، اپنے لیے جنت بھی بنا رہا ہے، ہم سے نہ پوچھو کہ یہ چوتھے نے بدلہ کیوں نہ لیا، اللہ سے پوچھو کہ جب وہ ظلم کر رہا تھا تو اسی وقت شداد کو قتل کیوں نہ کروا دیا گیا۔ اچھا ابھی بھی خاموش، تو میں جملہ اور آپ کے حوالے کروں۔ حیدری مجھے بتاؤ تو صحیح، حضرت آدم کے دور میں اللہ کے گھر کی 4 دیواری ہوئی، جناب ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کا گھر مکمل کر دیا، اس پر آ کر بیٹھ کے بت۔ اب مجھے بتاؤ، ہم سے نہ پوچھو، یہ بتاؤ اللہ زیادہ طاقتور ہے یا علی زیادہ طاقتور ہے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ خدا زیادہ طاقتور ہے تو پھر ہم سے نہ پوچھو، خدا سے پوچھو کہ اللہ نے اپنا گھر خالی کیوں نہ کروا لیا، اللہ نے گھر خالی نہ کروایا۔ ہم سے تو پوچھتے ہو جب تخت اگر علی کا حق تھا تو یہ کیوں نہ لے لیا، باغ علی کا حق تھا تو یہ تلوار پہ چھین کیوں نہ لیا؟ اور میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ والے اور اللہ چاہتا یہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں آئے۔ خاموش رہ کے تو مجھے دکھ ہوگا، میں اس مجلس کا میٹیریل آپ کے حوالے 2 جملوں میں کرنے لگا ہوں۔ اللہ چاہتا یہ تھا کہ فرعون موسیٰ کے مقابلے میں آیا ہے، یہی فرعون کہہ رہا ہے میں خدا ہوں تو جھوٹا نبی ہے، میں خدا ہوں جو موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے، میں خدا ہوں جو امت کو پالتا ہے۔ اللہ اسی وقت قتل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ مہلت اس لیے دے دی کہ جس زبان سے اللہ نے اپنا انکار سنا ہے ڈوبتے ہوئے، اسی زبان سے اللہ اپنا اقرار سننا چاہتا ہے۔ میں شکر گزار۔ آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے، سلامت رہے۔ چمن چمن کلی کلی علی علی علی، چمن چمن کلی کلی علی علی علی، نگر نگر علی گلی علی علی علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ میں توجہ ہے کہ نہیں؟ میں شکر گزار۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جس زبان سے ہم نے اپنا انکار سنا ہے اسی زبان سے ہم اپنا اقرار بھی سنیں۔ اگر یہی اسی وقت قتل کر دیا جاتا تو ڈوبتا ہوا فرعون کیسے کہتا کہ موسیٰ میں تجھ پر بھی ایمان لایا، تیرے رب پر بھی ایمان لایا۔ اور دیکھیے میں ایک جملہ اور آپ کے حوالے کروں، ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ لا الہ الا اللہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں،
محمد رسولullah تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کلمہ کیوں بڑھا دیتے ہیں، یہ کہاں تک لیتے چلے جاتے ہیں، یہ شیعہ کلمہ کہاں سے لے کر آئے؟ تو یہ کلمہ نہ ہم نے بنایا ہے نہ اپنی طرف سے پڑھا ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جیسے فرعون ڈوبنے لگا نا تو آواز دے کر قرآن مجید نے وہ کلمہ جادوگروں کا بھی لکھا ہے اور فرعون کا بھی لکھا ہے، آواز دے کر کہتا ہے اے موسیٰ آمنتو برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، آپ ایمان لایا تو پکا ایمان لایا، رب پر بھی ایمان لایا، اس کے نبی پر بھی ایمان لایا، اور کلمے کے اندر نبی کے ساتھ اس کے وسیع کی بھی گواہی دے دی۔ آباد و شاد، بسم اللہ، سلامت۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، جن کے ہاتھ میں اگر درد ہے تو وہ یوں کر کے نعرہ لگا دیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے۔ میں شکر گزار بھائی، توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ فرعون کو پتہ ہی نہ چلتا۔ جناب موسیٰ آتے، چپ کر کے گردن اس کی جدا کرتے، قتل کرتے، چلے جاتے، لیکن اللہ کہتا ہے ہاں ایسا وہ سوچے جو کمزور ہو۔ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم تو اور چھوڑ دیتے ہیں۔ لو فرعون تخت بھی تو لے جا، تاج بھی تو لے جا۔ توجہ کا طالب ہوں، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اب پورے عشرے کا میٹیریل اس جملے میں رکھ کر، اپنا جگر ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے عقیدوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اللہ چاہتا یہ تھا کہ جس طرح فرعون آیا ہے موسیٰ کے مقابلے میں، اسی طرح یزید آیا ہے حسین کے مقابلے میں۔ اللہ نے کہا فرعون تخت بھی تو لے جا، تاج بھی تو لے جا، دولت بھی تو لے جا، محافظ بھی تو لے جا، محل بھی تیرا ہو، پیسے بھی تیرے ہو، لیکن تیرے محل میں پلے گا تو میرا موسیٰ۔ اسی طرح یزید نے جب تخت سنبھالا، اللہ نے کہا لے تخت بھی تیرا، تاج بھی تیرا، حکومت بھی تیری، شہر بھی تیرا، یہ دولت بھی تیری، محدث بھی تیرے ہو، مؤذن بھی تیرے ہو، جھوٹی روایتیں لکھنے والے بھی تیرے ہو، حدیثیں لکھنے والے بھی تیرے ہو، لیکن قیامت تک نام رہے گا تو میرے حسین کا۔ آباد و شاد رہے، سلامت رہے، یک زبان ہو کے حیدری۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ظالم کو چھوٹ دینا اور مظلوم کو مظلوم دکھانا نہ ظالم کے طاقتور ہونے کی دلیل ہے، نہ مظلوم کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ یہ چھوٹ اس لیے دی جا رہی ہے، جملہ ضائع نہ ہو، یہ چھوٹ اس لیے دی جا رہی ہے کہ جتنا اونچا اڑے گا اتنی اونچائی سے گرے گا۔ جس طرح فرعون موسیٰ کے مقابلے میں گرا اور آج تک سر نہ اٹھا سکا، بالکل اسی طرح 1400 سال پہلے جو حسین کے سامنے یزید آیا، حسین نے اسی کے نام کو لعنت اور گالی بنا کر رکھ دیا۔ آج ہمیں مولا حسین کی نسل تو نظر آتی ہے، نسل یزید میں سے ایک نظر نہیں آتا۔ ہاں ساتھ دینے والے بڑے نظر آتے ہیں، ساتھ پھرنے والے بڑے نظر آتے ہیں۔ توجہ کا طالب ہو، اور یہ ساتھ دینے والے کیسے نظر آتے ہیں؟ میں ابھی آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ بھائی اس خدا نخواستہ کسی بازار میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اسی وقت آدمی پکڑا جائے گا، پولیس آ جائے گی، مقدمہ چلا، آدمی کو پھانسی ہو گئی۔ ان کا کیوں بھائی پھانسی کیوں ہوئی؟ کہ پھانسی اس لیے ہو گئی کہ جناب قتل کیا تھا۔ اسی بازار میں کچھ عرصے کے بعد ایک بہت بڑے آدمی کے بیٹے نے بھی قتل کر دیا، وہی لوگ اکٹھے ہوئے، اسی طرح پکڑا گیا، اسی طرح پولیس آئی، اسی طرح مقدمہ چلا، اور مقدمہ چلنے کے بعد وہ آدمی باعزت بری ہو گیا۔ توجہ کا طالب، دو مقامات پہ دو واقعے ایک جیسے ہوئے، ایک بری ہو گیا، ایک پھانسی پر چڑھ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جناب وہ لاوارث تھا، اس کا وارث کوئی نہیں تھا،
اس لیے اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. جتنے بیدار ذہن بیٹھے ہوئے انشاءاللہ ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میرا جملہ ضائع جائے. وہ لاوارث تھا, اس لیے پھانسی کے تختے پہ چڑھ گیا. اس کے وارث موجود تھے, اس کے باپ نے اسے بچایا, بھائیوں نے بچایا, چچا نے بچایا, ماموں نے بچایا, پیسے خرچ کر دیے تاکہ یہ تختہ دار پر نہ چڑھ سکے. اب یہی سے سمجھو یزید نے بھی قتل کیا اور آدم کے بیٹے قابیل نے بھی قتل کیا, لیکن قابیل لاوارث تھا, آج تک قاتل ہے, اور یزید کا پورا خاندان ہے جو اس کا ساتھ دیتا آ رہا ہے. میں شکر گزار. حیدری یاد رکھیے گا, اللہ جانتا تھا کہ میں بتوں کو نہ بھی نکالوں تو ایک دن یہی گھر ہوگا جہاں میری عبادت ہوگی. اللہ جانتا تھا کہ میں فرعون کی گردن نہ بھی اڑا, اسی کی زبان ہوگی. توجہ کا طالب ہوں, جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اسی کی زبان ہوگی جس سے میں نے انکار سنا ہے, اسی سے میں اپنا اقرار سنوں گا. اللہ جانتا تھا کہ شداد لاکھ میرا انکار کرتا رہے, جنت بنا لے, لیکن ہم اتنے قدرت والے ہیں کہ یہ اس میں قدم نہیں رکھ سکتا. اب آؤ میں بتاتا ہوں کہ ہم سے پوچھتے ہیں علی کا حق تھا تو تلوار پہ تخت چھین کیوں نہ لیا, علی کا حق تھا تو ممبر چھین کیوں نہ لیا, علی کا حق تھا تو باغ چھین کیوں نہ لیا. اللہ جانتا تھا ایک دن اسی گھر میں عبادت ہوگی. اللہ جانتا تھا وہ فرعون جو انکار کر رہا ہے وہ اقرار کرے گا. اسی طرح علی ہے نائب خدا, وہ جانتا تھا جو خلافت چھینی گئی آخر میں میرے پاس آنی ہے. جو کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے, وہی زبان کہے گی اگر علی تو نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا. آباد و شاد رہے, سلامت رہے, یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا, یہ کمزوری کی دلیل نہیں ہے. مظلوم کا کمزور ہونا یہ اس کی بارگاہ میں اپیل ہے. مولا فرماتے ہیں ہر ایک کے ساتھ لڑائی جھگڑا ناراضگی اچھی بات نہیں, اگر مول لے بھی لو تو اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے کوئی اور نہیں ہے. مجھے بتاؤ, یہ امام بارگاہوں میں جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں, جتنی مجالس ہو رہی ہیں, جتنے ماتمداریاں ہو رہی ہیں, ان سے ہم پیغام دے کر جاتے ہیں کہ مظلوموں کو نہ چھیڑو. بالخصوص پھر کہہ رہا ہوں, محرم سے پہلے جو پارا چنار کی حالت کی گئی, محرم سے پہلے اہل تشیع کا جو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا, ہم بدلہ نہیں لیتے. ہمارا جہاد تب تک نہیں ہے جب تک کہ 12واں تشریف نہ لے آئے. ہمارا جہاد تب ہوگا, لیکن بڑی محنت ہے ان علاقوں کو سجانے میں, ان علاقوں کو آباد کرنے میں. کس کا دل کرتا ہے کہ بڑا گھر لٹ جائے؟ کس کا دل کرتا ہے کہ بھرے گھر کو تالے لگ جائے؟ کوئی محنت اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا گھر ایک دن ویران ہو جائے. مجھے بتاؤ, آپ سب گھروں سے اٹھ کے آئے ہو, پاک رب العزت صدقہ محمد و آل محمد کا مولا آپ کے گھروں کا آباد و شاد رکھے. واپس اٹھ کے چلے جاؤ گے, لیکن جو مدینہ چھوڑ کے کربلا آ گیا, رونا تیرے اپنے مقدر کا ہے. وہ اس لیے نہیں آئے کہ واپس آ جائیں گے. جب چلنے لگے ہیں نا اور فہرست مرتب ہونے لگی ہے کہ علی اکبر بھی جائے گا, جناب قاسم بھی جائیں گے, اون و محمد بھی, عباس بھی. جب یہ ترتیب چلنے لگی نا, ایک دم ایک ایسا نام آیا ہے, مولا عباس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا. جب مردوں کی فہرست میں نام اصغر آیا نا, تو مولا وہ تو ابھی چند دن کا ہے,
مولا کیا اصغر بھی جائے گا؟ مولا وہ ماں کے بغیر تو نہیں جا سکتا. کہاں جب مستورات کے نام لکھو تو پہلا نام اصغر کی ماں کا لکھو. کہ مولا مستورات بھی جا رہی ہیں. کہا صرف وہ نہیں جا رہی، اگلا نام میری بہن کا لکھو. جیسے بی بی زینب کا نام آیا، کہ مولا علی کی بیٹی اور عراق کا سفر. مولا کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی چادر کے بغیر میرا دین نہیں بچتا. مولا عباس کے اپنی بہن کی چادر لا کر حسین کے قدموں میں رکھ کر کہتے ہیں میری بہن کی چادر حاضر ہے، زینب کی چادر بچا لے. میں ہاتھ جوڑ کے نہ کہہ دوں مولا ابھی تو مدینہ ہے، ابھی اپنے گھر میں کھڑی ہے، ابھی تو صرف نام لکھے جا رہے ہیں، صرف نام آیا ہے اور آپ کو غش پڑ گیا. ہائے کربلا، 10ویں کے بعد یہی چادر چھینی جائے گی، ہاتھ گردن سے باندھ دیے جائیں گے. میں ہاتھ نہ جوڑ دوں مولا ابھی تو کربلا ہے، آپ ابھی مدینے میں ہیں، کربلا ابھی دور ہے مولا، ابھی فہرست لکھی جا رہی ہے. یہ فہرست ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو ان میں ایک بی بی ایسی ہے، ایک بی بی ایسی ہے جس کو یقین ہے کوئی جائے نہ جائے میں ساتھ ضرور جاؤں گی. رونا تیرے مقدر کا ہے، کم از کم اس جملے پہ جس کی بہنیں ہیں وہ خاموش نہ رہے. ایک بی بی ایسی ہے، نہ ابھی بی بی فضہ کا سامان مکمل ہے، نہ بی بی رقیہ کا، نہ بی بی زینب عالیہ کا، نہ جناب علی اصغر کی ماں کا، لیکن اتنی سی گٹھڑی ہے اس بی بی نے تیار کر لی. کہا بی بی ابھی تو فہرست نامکمل ہے، نہ میں دیکھ آئی ہوں کہ بابا علی اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتے، اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتا. کوئی جائے نہ جائے میں ساتھ ضرور جاؤں گی. یا فہرست مکمل ہوئی، بیٹیوں کے نام مکمل ہوئے، بہنوں کے نام مکمل ہوئے. جب فہرست مکمل ہوتی گئی نا، وہ بچی یہ سوچتی رہی کہ شاید بیٹیوں میں مولا میرا نام لکھوانا بھول گئے. پھر اس نے وہ فہرست دیکھی جہاں خادماؤں کے نام تھے، کہ مولا اس میں بھی میرا نام نہیں آیا. کہا نہیں سغرا تم نہیں جا سکتی. بی بی کے ہاتھ سے گٹھڑی گر گئی. کہا مولا یہ سب جو جا رہے ہیں، مولا علی اکبر بھی تو جا رہا ہے، مولا عباس بھی تو جا رہے ہیں، آپ کی بہن بھی تو جا رہی ہے، مولا میں تو پھر چلنے کی عادی ہوں. علی کی بیٹی کبھی گھر کے اندر بھی نہیں چلی، یہ اتنا سفر کیسے کریں گی؟ میں کہوں گا بی بی سغرا آپ تو اتنا جانتی ہے کہ علی کی بیٹی کبھی گھر میں نہیں چلی، یہی علی کی بیٹی ہوگی، یہی شرابی کا دربار ہوگا، کئی کئی میل چلائی جائے گی. کہا مولا ان کا نام بھی آ گیا، مولا میرا نام فہرست میں نہیں ہے. کہا تمہیں نہیں لے جا سکتا. مولا یہ سب جو جا رہے ہیں. کہا دیکھ میری بیٹی میں حسین ہوں، ٹھیک ہے انبیاء سے بڑا میرا امتحان ہے لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی. بی بی نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہ سب بھی تو جا رہی ہیں، یہ بھی تو مستور ہیں. جملہ سنو گے، جناب علی اکبر بھی تو جا رہے ہیں. کہا علی اکبر ہے میرے نانا کی شبیہ، عباس ہے میرے بابا کی شبیہ، لیکن یاد رکھو تو میری ماں کی شبیہ ہے. میں برداشت نہیں کر سکتا بازار میں آواز آئے کہ وہ آ رہی ہے جو رسول کی بیٹی کی شکلیں دیتی ہے. میں حسین برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ حسین کی ماں کی شبیہ جا رہی ہے، یہ رسول کی بیٹی کی شبیہ جا رہی ہے. یہ قافلہ جب چلنے لگا نا، ایک ایک آتا ہے اپنے حجروں کو تالا لگا کر، چابیاں بی بی کے ہاتھ پر، کہ سغرا تو جان گھر جانے. ایک جملہ سنو گے، لوگ کہتے بی بی بیمار تھی نہیں لے کر گئے. نہیں، یاد رکھے گا بی بی بیمار نہیں تھی. قافلے نے جب چابیاں ہاتھ میں رکھی ہے وہ بہت سنبھال کر بی بی بیمار ہو گئی ہے. جب ایک ایک چلا گیا نا اور قافلہ کچھ دور چلنے لگا ہے
تو قافلے میں آواز آئی مولا ذرا ٹھہر جائیے، مولا ذرا ٹھہر جائیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پیچھے بیمار آ رہی ہے۔ مولا رک کر اترے ہیں، واپس آ کے کہتے ہیں کہ میں جا کر نہیں روک سکتا، علی اکبر خود جا، اپنے حصے کی بہن کو روک۔ جیسے ہی علی اکبر کو آتے دیکھا نا، علی اکبر نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بہن کو گلے سے لگا کر جو رونا شروع کیا، سغرا ہٹ کے کہتی ہے اکبر تو نہ رو، میں تیرے ساتھ نہیں جاتی، مجھے چھوڑ جا، لیکن اتنا تو وعدہ کر علی اکبر جب سہرے باندھے گا مجھے یاد رکھنا، جب گانے پہنے گا مجھے بلا لینا۔ اکبر میں تیرا انتظار یہی کروں گی جہاں تیرے قدم آئے۔ آخری جملے آپ کے حوالے۔ جب چلے ہیں نا علی اکبر اور 10ویں کا دن ڈھلنے لگا، مولا حسین لاشِ اکبر پہ پہنچے۔ مولا حسین کہتے بیٹا کوئی آخری خواہش؟ کہا آقا مجھے بہن سے ملا دیجئے، بہن سے ملا دے۔ کہا اچھا منظر دے۔ کیا منظر دیکھا ہے؟ بی بی وہاں بیٹھی ہے جہاں اکبر کے قدم آئے تھے، اور ایک ایک کر روک کے کہہ رہی ہے کوئی ہے عراق جانے والا جو میرا خط اکبر کو پہنچا دے، جو میرا خط اکبر کو پہنچا دے۔ میں کہوں گا بی بی آپ خوش نصیب ہیں، آپ اکبر کے حصے کی بہن ہے، مستور ہے۔ آپ تو یہ پوچھ رہی ہے نا کوئی ہے جو میرا خط پہنچا دے۔ ہائے حسین کی بیٹی، وہ یہ پوچھتی رہی کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا کہ نہ پلایا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔